الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، چینل آواز میں میاں آصف علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شہر پشاور کی نامی گرامی سماجی سیاسی شخصیت جن کا نام ہے ملک ریاض احمد عوان۔ آپ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں، آپ مسلم لیگ کوف کے بھی سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں، اور آپ مختلف ادوار میں پاکستان مسلم لیگ کے فیڈرل منسٹر اور پیٹرولیم کی وزارت سے منسلک ہوتے ہوئے فیڈرل منسٹر کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ آج کل موصوف ملک ریاض احمد عوان صاحب ہمارے احساس پروگرام پناہ گاہ کے ممبر بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے کہ ہم آپ کے نالج کے لیے ان سے کچھ پروگرام، حکومتی پروگرام کے حوالے سے بات چیت اور سیاسی نشیب و فراز کے حوالے سے کچھ بات کر سکیں۔ تو ملک ریاض احمد عوان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ملک صاحب، احساس پناہ پروگرام، احساس تو اپنے نام سے ظاہر ہے کہ احساس پناہ گاہیں تاریخیں بتاتی ہیں کہ شہروں سے دور ہوا کرتی تھیں، پناہ گاہیں آپ نے شہر میں بنا دی، اور پھر کیا احساس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ڈیٹیل دیجیے گا کہ خلق خدا بہرہ مند ہو سکے۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے دعوت دی اپنے چینل پہ، آواز چینل پہ، اور مجھے موقع دیا کہ میں اس حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ جی جی دراصل میاں صاحب، جو آپ نے بات کی نا احساس پناہ گاہ پروگرام جو ہے، یہ احساس پناہ گاہ پروگرام موجودہ حکومت جو کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی حکومت میں ان لوگوں کے لیے جو کہ غریب لوگ ہیں، یا جو وہ لوگ جن کے بس میں نہیں ہے، اگر کوئی سفر کرتے ہیں شہروں سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یا اپنے کسی کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، کسی مزدوری کے سلسلے میں جاتے ہیں، یا اپنے ان لوگوں کے لیے جن کے واجے کے لیے اگر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، تو ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حاجت مند لوگوں کو جو کہ وہاں پہ دور دراز علاقوں میں اپنا کھانا پینا رہنا افورڈ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اور چونکہ ایک اچھا پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے جی۔ آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ شہر سے دور، یہ آپ کی بات بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ پہلے یہ پناہ گاہیں جو تھی، یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جب یہ روڈیں جو تھی، جب یہ بنی تھیں، تو وہ دور دراز جب لوگ سفر پہ جایا کرتے تھے، تو وہ سرائے بنائی گئی رستوں میں، اور ان کے لیے لوگوں کے لیے یہ ان چیزوں کو ان کا اہتمام کیا گیا تاکہ جو سفر کرنے والے جو لوگ مسافر ہوا کرتے تھے، آپ ان کو وہاں پہ وہاں کچھ وقت کی حکومتیں جو ہے تو ان کو کھانا پینا اور رہائش فراہم کرتی تھی۔ اب چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا، اس زمانے میں آبادیاں شاید اتنی نہیں ہوا کرتی تھیں، فصیل شہر کے اندر لوگ رہتے تھے، ظاہری بات ہے، فصیل شہر کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ بڑے قریب تھے، اس زمانے میں اتنی زیادہ ترقی بھی نہیں تھی، اس زمانے میں اتنے شہروں کے پھیلاؤ بھی نہیں تھے۔ اب چونکہ شہروں کے پھیلاؤ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، فصیل شہر سے نکل کے دور دور تک میلوں دور آبادیاں پھیل گئی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ جو لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ راستے میں اکثر مزدوری کے جو دوسرے شہروں سے، دوسرے ڈسٹرکٹ تحصیلوں سے جو لوگ آتے ہیں، یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، مزدوری خواری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو رات کو ان کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سرایوں میں جا کے اپنے پیسے دے سکیں، ان کو رات کو کھانا کھا سکیں یا پیسے دے سکیں۔ ایک بندہ 500-700 ہزار روپے کی مزدوری کرے گا، وہ اپنے گھر کو پالے گا یا کرایہ دے گا یا اپنا کھانا کھائے گا؟ تو اکثر آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں۔ جی جی اس حوالے کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت ایک اچھا اقدام تھا، اور انہوں نے احساس پناہ گاہ پروگرام کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا جس میں شیلٹرز ہوم بنائے گئے۔ تو شہروں کے اندر شیلٹرز ہوم جو ہے، ہم نے ان کو ابھی دیکھ اور بھی بننے ہیں، لیکن ہم نے ابھی جو شیلٹرز ہوم جو بنائے ہیں شہر کے اندر، وہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ قریب ان علاقوں میں بنائے جائیں جہاں پہ ہاسپٹلز اور بس اسٹینڈ قریب ہیں، تاکہ جو مسافر آتے ہیں بسوں پہ، جو آتے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ جب نیچے اتر کے آئیں تو ان کو فوری طور پہ رہائش کا بندوبست جو کہ حکومت وقت کی طرف سے ہوتا ہے، اور کھانا جو کہ حکومت وقت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ان کو دیا جائے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹو ہے، غریب عوام کے لیے
بہت بڑی سہولت ہے جی۔ کہ اس کو رات کو اس کو رہنے کی جگہ ہی مل جائے، اس کو کھانا مل جائے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ظاہری بات تو ہے اپنے جی۔ وہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہے. ٹھیک. تو ایک اچھا پروگرام ہے اس میں شکریہ. ملک صاحب ہم ایگری کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایک فیسیلیٹیشن ہے نیشن کو دینے کے لیے حکومت نے کی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ کے جس ریشو سے اب سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، موجودہ اس سیٹ اپ تحریک انصاف کے اگینسٹ ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ کون اس منصب پہ براجمان یہ رہ سکیں گے یا دوبارہ آنے کی کوئی ہے؟ میاں صاحب دیکھیں، میں کوئی علم نجوم نہیں جانتا یا کوئی ایسا نہیں، حالات کی میں بنیاد پہ. جیسے آپ نے کہا نا کہ حالات کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ تو آپ کا ویژن ہے. آپ اتنا عرصہ آپ بھی جماعت سے منسلک رہے ہیں اور آپ کا بڑا ویژن ہے. میں ایک زمانے سے آپ کو جانتا ہوں اور آپ بڑے ٹھیک ٹھاک ایک جماعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور بڑے جگلے بھی رہے ہیں اور میں آپ سے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور یہی جذبہ بھی ہونا چاہیے. آپ جماعتوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو آپ جماعتوں کے ساتھ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے. میں بنیادی طور پہ مسلم لیگی ہوں. بے شک جی، مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے اور آج بھی ہے. بالکل جی. اور وہ تو آپ کو نسل در نسل آپ مسلم لیگی آ رہے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کا بھی گولڈ میڈل ملا ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے. جی جی. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے میاں صاحب کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ موجودہ حالات میں، دیکھیے موجودہ حالات میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جماعت سے منسلک ہیں تو جماعت سے منسلک ہونا شاید ایک بات کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کی جو پریارٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں اس جماعت سے اگر منسلک ہوں تو میں اپنے عوام کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنی قوم کو کیا دینا ہے. کیا دینا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو قوم ہے یا آپ کی جو عوام ہے، جو آپ کے جو رہنے والے ہیں شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اگر وہ سکھ سے نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، تو پھر میرے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے اور مسلم لیگ کی حکومت میں اگر عوام کو وہ سہولت میسر نہیں ہے، بنیادی سہولتوں میں کیا چیز آتی ہے؟ اشیاء روزمرہ کی فراہمی ہو ایزیلی. بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو روٹی ملے، سکون سے روٹی کھائے، اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اگر وہ کرایہ کا ہے یا اس کا اپنا ہے وہ اس کے سکون سے رہے، معاشی حالات تنگ نہ کریں. دیکھیں اگر وہ اللہ نہ کرے اس کے گھر سے بیماری آتی ہے تو بیماری میں حکومت وقت اسے کیا سہولت دیتی ہے؟ ایک یا اس میں اگر کوئی تکلیف ہے، تنگی ہے کھانے پینے کی، تو حکومت وقت اس کو وہ کیا سہولت دیتی ہے کہ تاکہ وہ اپنے لیے اور روٹی جو ہے اس کا جو بندوبست کرے وہ اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں حکومت کی جو غلط ہو جاتی ہیں، جس میں حکومت وقت بھی شاید شامل ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت وقت نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، کیونکہ میں ظاہر ہے اس وقت میں بھی اس حکومت کا ایک پورٹ فولیو میں بیٹھا ہوں، لیکن کوئی حکومت آ کے اپنے آپ کو بدنام نہیں کرتی. لیکن حکومتوں کے پاس ٹیم ہوتی ہے، لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، سمجھدار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ حکومت میں عمران خان شاید بڑے اچھے آدمی ہوں گے، لیکن موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس امور سلطنت کو چلا سکے. دیکھیے امور سلطنت کو چلانے کے لیے بڑے اہم لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جی، وہ ظاہری بات ہے. ایسے دیکھیے اب میں آپ کو میاں صاحب آسان مثال دیتا ہوں. آپ یہ نہ کہیں جو لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ سے چل گیا کہ یہ جی ہمیشہ انہیں شکلوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہی لوگ آتے ہیں جیت جیت کے. بات یہ نہیں ہوتی. دیکھیے ایک بندہ اگر فوج میں بھرتی ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ، تو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے پھر لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ سے پھر کیپٹن اور کیپٹن سے میجر، میجر سے پھر وہ لیفٹیننٹ کرنل، لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل، اور پھر اس طرح منزلیں طے کرتا ہے وہ جنرل تک پہنچتا ہے. تو یہ 30-35 سال کا عرصہ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں جی کہ یہی شخص جنرل کیوں بنائے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تجربات ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی اور اس کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا احتساب عوام ہی کرتی ہے. اگر ایک شخص کامیاب ہو کے بار بار اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی کوئی خاصیت ہوگی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص بار بار حکومت وقت میں آ رہا ہے تو اس کا تجربہ بڑھ رہا ہے. میں اس میں یہ نو ڈاؤٹ. ہاں وہ لوگ جو آتے ہیں اگر دوبارہ اگر حکومت سلطنت میں اگر آتے ہیں تو ان کا تجربہ وسیع ہو جاتا ہے. ان کو امور سلطنت کا تجربہ وسیع ہو جاتا ہے ان کا، اور وہ ان حالات میں حکومت کو چلانے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حکومت کی وہ کون سی رموز ہیں، وہ رمز ہیں جن کو ٹھیک کرنے سے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ملک صاحب،
ہمارے ملک میں سیاست کو آزاد کبھی چھوڑا نہیں گیا. کوئی نہ کوئی طاقتیں، بیرونی طاقتیں، اندرونی طاقتیں، کچھ خفیہ طاقتیں اس جمہوریت کو روکے رکھا، اور جمہوریت وہ پرفارم نہیں کر سکتی جو کہ دوسرے ملکوں کی جمہوریتیں کر رہی ہیں، لیکن وہاں کسی کا دخل نہیں ہے، عوام کی رائے ہے. اور جیسا کہ مسلم لیگ کا نعرہ ایک لگا کہ ووٹ کو عزت دو، یقینی طور پہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہی بات ہے کہ کوئی اس میں نہ آئے. موجودہ سیٹ اپ میں ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، شاید کہ وہ طاقتیں خاموشی سے ان کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. تو مائٹ بی پاسبل کہ عوامی نمائندے ہی اپنے ملک کے لیے اپنے مستقبل کا فیصلہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، اور انہی کو کرنا چاہیے. عدم اعتماد کی تحریکیں آپ کے جو ہیں آپ کے علم میں ہے، کہ بلکہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں کئی دفعہ پیش ہوئیں، آپ کے جاپان میں پیش ہوئیں، اور جاپان میں تو پچھلی دہائی میں 5 سالوں کے درمیان 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے. تو عدم اعتماد کسی کی نااہلی کی طرف نہیں جاتا، عدم اعتماد اس وقت ہی اس کا ہوتا ہے، خمیازہ بھگتتا ہے. جیسے کوئی طالب علم ایک پرچے میں فیل ہو جائے تو اس نے دوبارہ امتحان دینا ہے، تو یوں ہی آتے رہتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ نے ملک ریاض امان کو سنا. ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اس کے حوالے سے کہ آپ کے کیا خیالات رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اللہ حافظ.